اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کیا تم لوگ مجھ کو چھوڑ کر کے اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ وہ تمہارا دشمن ہے، اور کیا ہی برا بدل ہے جس کو ان ظالموں نے اختیار کر رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50 اس کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کو قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو اور تمام کو حکم دیا کہ اس کے سجدے کرے، تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس کی وجہ دوسری جگہوں پر بھی بیان فرمائی ہے۔ ابلیس یہ آگ سے پیدا کیا ہوا مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق، باب فی احادیث متفرقہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، وخلقت الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، وخلقت الانسان مما وصف لکم، اور انسان کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کو تمہارے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی الگ صفت تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ ایک الگ مخلوق، فرشتے ایک الگ مخلوق اور انسان ایک الگ مخلوق۔ اور فرشتے ایسی مخلوق جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ صفت ڈال دی ہے، فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ خمیر ڈال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ فطرت ڈال دی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، ان کے اندر دوسری کوئی جذبات نہیں ڈالی گئی ہے۔ ان کا کام بس یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے اور اس کو اللہ کے حکم کو سنے اور اس کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان اور جنات یہ ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں اختیار دیا ہے، اور دونوں اختیار دیا ہے کیا کہ وہ اللہ کے حکم کو مان بھی سکتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ٹھکرا بھی سکتے ہیں۔ یہ دونوں اختیار اللہ نے دیا ہے، کس کو؟ انسانوں کو بھی اور جناتوں کو بھی۔ اب اللہ نے یہ دونوں جو فطرت دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کو لات مارنا شروع کر دے، نہیں، یا جنات جو ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے انسانوں کے اور جناتوں کے فطرت میں ڈالی ہے تاکہ اس کی آزمائش کرے، اور آزمائش کرنے کے بعد اس دنیا کے بعد جو کل قیامت کا میدان آنے والا ہے اس میں ان کے عملوں کا حساب ہو، اور ان کے اختیار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو جنت میں ڈال دے، چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے، اس کے عمل کی وجہ سے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ انسان جو عمل کرے گا وہی اس کے لیے بنے گا۔ یہ دنیا کے اندر اگر کچھ بنتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی یعنی انسان اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ چونکہ جنات جو ہے وہ ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیز رکھا ہے، اسی لیے جنات کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، ابلیس کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو اس نے اس سے انکار کیا، اور انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ صاد آیت نمبر 76 میں فرمایا کہ جب جنات کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس کو جب حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، بھلا آگ کے سامنے مٹی کی کیا حیثیت، کیا اوقات۔ تو یہ چیز تھی، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے یہاں پر سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اب سوال یہاں پر ایک اور پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، یہاں پر ابلیس کی بات کہاں سے نکل آئی؟ تو اس کا جواب دو طریقے سے مفسرین نے دیا ہے۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ ابلیس اس زمانے میں خوب عبادت کرنے کی وجہ سے، کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ سے فرشتوں کے صف میں شامل ہو گیا تھا، اور فرشتوں کا بعض قول کے مطابق وہ معلم بن گیا تھا، اتنا اس کے پاس علم تھا، اس قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا کہ وہ فرشتوں کے صف میں شامل ہو گیا۔ اس وجہ سے جب اللہ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو تو اس حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انسانوں سے پہلے یہی دو مخلوق تھی جن کو عقل تھا، جو اللہ کے حکم کو ماننے کا جو ہے ذمہ دار تھا، اور اس میں بھی افضل مخلوق ہر حال میں فرشتے تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو اس حکم میں ابلیس بھی آ گیا، لیکن اس نے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، دیکھو یہ ابلیس ہے جس نے تمہارے باوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور کھلے روپ میں اس نے چیلنج کیا کہ ہم انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنا کر کے رہیں گے، اور وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ افتتخذونہ، کیا تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا مجھ کو چھوڑ کر تم جنات کو، ابلیس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا رہے ہو، اپنا سرپرست بنا رہے ہو، اپنا مرشد بنا رہے ہو؟ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، شیطان کو وہ اپنا دوست نہیں کہتا ہے، بلکہ شیطان کا جب نام آتا ہے تو اس کو لعنت دیتا ہے، شیطان کا نام آتا ہے تو اپنے دل کے اندر برا سوچتا ہے۔ تو پھر وہ شیطان کو اپنا دوست، اپنا پیر، اپنا مرشد، اپنا ولی، اپنا سرپرست کیوں بناتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ زبان سے انسان انکار کرتا ہے، لیکن جب وہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کو چھوڑ کر کے اس کے برخلاف دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے تو دراصل وہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، شیطان کو اپنا مرشد سمجھنے والا ہوتا ہے، شیطان کو اپنا پیر سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ اے لوگو، اے انسانوں، افتتخذونہ وذریتہ من دونہ اولیاء، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو، اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، اس کی پیروی کرتے ہو؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ شیطان کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، کتنا برا بدلہ ہے جو ان ظالموں نے اختیار کر کے رکھا ہے، کتنا برا بدلہ ہے جو ان ظالموں نے اختیار کر کے رکھا ہے۔ یہاں پر ظالموں سے مراد شیطان کے چیلے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے فرما بردار، ان کے رستوں کو اختیار کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا اس کا مطلب دو ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کو رزق دیتا ہے، جو اس کی زندگی کو گزار رہا ہے، جو اس کے ہر ضرورتوں کے اوپر خیال رکھنے والا ہے، اس کی پیروی کرتا، لیکن اس کے بدلے میں اس نے اپنے ازلی دشمن شیطان کی پیروی شروع کر دی، اور یہ بہت بری بات ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی بھی طرح سے شیطان کی پیروی کرے گا، اس کو بہت برا بدلہ ملنے والا ہے۔ یہ جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، یہ بھی دراصل مکہ کے جو سرداران ہیں ان کو نصیحت ہے
کیونکہ جس طرح سے جنات اپنے مقابلے میں انسان کو کمتر اور گھٹیا سمجھا، اسی طرح سے سرداران قریش صحابہ کرام کو گھٹیا سمجھتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، ان کو بڑا حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے یہاں پر واضح کر دیا کہ جس طرح سے شیطان کے مقابلے میں انسان ہر حال میں برتر ہے اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، بالکل اسی طرح سے مکہ کے سرداران کے مقابلے میں یہ جو صحابہ کرام ہیں ہر حال میں برتر ہیں، ہر حال میں سربلند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو سربلندی نصیب کرے گا۔ یہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتار مکہ کے سرداران کو فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں سے ہمیں بھی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔